اگر آپ ہاسٹل جانے والے ہیں یا آلریڈی ہاسٹل لائف جی رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ مائی ٹوڈیز ٹاپک از پرابلمس ان ہاسٹل لائف۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، لیٹ بی very honest. Hostel life is often shown as freedom, enjoyment, and independence. But behind this picture lies a reality filled with struggle, pressure, emotional challenges. Hostel life is not just a place to live, it is a test of patience, character, and maturity. ہاسٹل لائف خوبصورت بھی ہوتی ہے اور بہت ڈیفیکلٹ بھی۔ انسٹاگرام پہ جو پکچرز ہوتی ہیں نا، وہ پوری کہانی نہیں بتاتی۔ ہاسٹل آپ کو کمفرٹ زون سے نکال کر کریکٹر زون میں لے جاتا ہے۔ سب سے بڑی پرابلم جو بچے ہاسٹلس میں فیس کرتے ہیں، اینڈ دیٹ از لونلینس۔ آپ وہاں پہ اپنے آپ کو بہت اکیلا فیل کریں گے، اور یہ اٹس اے نارمل تھنگ۔ لوگوں کے بیچ ہو کر بھی آپ اپنے آپ کو تنہا محسوس کریں گے۔ گھر کی یاد آئے گی، پیرنٹس یاد آئیں گے، اپنے بہن بھائی یاد آئیں گے، آپ کو اپنا گھر یاد آئے گا، اپنا کمرہ یاد آئے گا۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیں، اکیلا پن فیل کرنا ویکنس نہیں ہوتا، یہ سائن ہوتا ہے کہ آپ گرو کر رہے ہیں۔ وہی بہن بھائی جن کے ساتھ آپ گھر میں لڑتے ہیں، وہی پیرنٹس جن کی باتیں آپ کو بری لگتی ہیں، ان کی پریزنس کبھی کبھی آپ کو بری لگتی ہے، لیکن یقین کریں جب آپ وہاں جائیں گے تو آپ کو بہن بھائی، ایون آپ کو اپنے گھر کے سرونٹس تک یاد آئیں گے۔ تو اٹس اے پارٹ آف لائف، اٹس اے فرسٹ اسٹیپ ٹورڈز یور پریکٹیکل لائف۔ آپ بڑے ہو رہے ہیں، آپ کو وہاں پہ لوگوں کو فیس کرنا ہے، اکیلے فیس کرنا ہے۔ آپ کو اپنا گھر یاد آئے گا، آپ کو اپنے گھر والے یاد آئیں گے۔ دس از دی موسٹ کروشل اینڈ ڈیفیکلٹ پارٹ آف یور ہاسٹل لائف۔ اس کے بعد ایک اور امپورٹنٹ چیز، دیٹ از یور فوڈ اینڈ ہیلتھ ایشوز۔ گھر کا کھانا یاد آتا ہے۔ میس کا کھانا ویسے نہیں ہوتا جیسے گھر میں ہوتا ہے۔ آپ اپنے گھر میں اپنی پیرنٹس کو، اپنی مدر کو ہمیشہ نخرہ دکھاتے ہیں کہ میں نے یہ نہیں کھانا، مجھے یہ بنا کے دے دیں، مجھے ایسی چیز نہیں کھانی۔ بٹ ونس یو آر ان ہاسٹل، آپ یقین کریں کہ وہاں پہ آپ ان بچوں سے پوچھیں جو ہاسٹل میں رہتے ہیں کہ ان کو اپنے گھر کا کھانا کتنا یاد آتا ہے اور وہ کتنا مس کرتے ہیں اپنی مدر کے ہاتھ کا ٹیسٹ۔ اس لیے بچے جب ہاسٹل میں جاتے ہیں تو وہ میس کا کھانا کھانا اوائڈ کرتے ہیں، باہر کا جنک فوڈ زیادہ کھاتے ہیں، اور ان کو یہی ہوتا ہے کہ ہم نے میس کا کھانا نہیں کھانا، یہ اچھا نہیں ہے، سارے کھانوں کا ٹیسٹ ایک ہی جیسا ہے، ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا۔ اور یہ وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کے ہیلتھ کو خراب کر رہی ہوتی ہے، کیونکہ پراپر آپ کھا نہیں رہے ہوتے ہیں۔ گھر کی یاد تو آ رہی ہے، گھر کے کھانے کی بھی یاد آ رہی ہے، لیکن آپ باہر اپنے آپ کو زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں جنک فوڈ کھا کے، انسٹیڈ آف دس کہ آپ وہاں پہ جا کے میس کا کھانا کھائیں۔ یہ ایک ایسی پرابلم ہے جس کی وجہ سے مدرز بھی بڑی پریشان ہوتی ہیں اور بچے بھی بہت پریشان ہوتے ہیں۔ اگلی پرابلم ہوتی ہے مینٹل ہیلتھ چیلنجز۔ مینٹل ہیلتھ پریشر از آفن اگنورڈ ان ہاسٹل لائف۔ Stress, anxiety and emotional breakdowns are common. Students hide their pain to appear strong, but strength also means acknowledging struggle. ہر بچے کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ ایسی باتیں بتا کے اپنے گھر والوں کو پریشان نہ کرے۔ اگلی امپورٹنٹ پرابلم جو ہر بچہ فیس کرتا ہے، اینڈ دیٹ از روم میٹ پرابلمس اینڈ ایڈجسٹمنٹس۔ لیونگ وتھ اسٹرینجر از نیور ایزی۔ آپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی کبھی کبھی لگتا ہے کہ ایڈجسٹ نہیں ہو رہے ہوتے ہیں کمروں میں، اپنے بیڈ رومز میں۔ جہاں پہ 2 بہنیں رہتی ہیں وہاں پہ بھی پرابلمز ہوتی ہیں، جہاں کہیں 2 بھائی رہ رہے ہوتے ہیں ایک ہی روم میں گھر میں، تب بھی پرابلمز ہوتی ہیں۔ اکثر پیرنٹس ان کی پرابلمز ریزالو کر رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ ایک اجنبی کے ساتھ روم میں رہ رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ بچیاں ہوں یا بچے، تو ان کو یہ ایک ہی پرابلم ہوتی ہے کہ پتہ نہیں یہ کون ہے۔ ایون پیرنٹس بڑے پرابلم ہوتے ہیں کہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہوگا، یہ میرے بچے کا روم میٹ کون ہے، کس فیملی کا ہے۔ ہر بچے کی ڈفرینٹ ہیبٹس ہوتی ہیں، ڈفرینٹ مائنڈ سیٹس ہوتا ہے، ڈفرینٹ روٹینز، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کے بیچ میں کانفلکٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ کسی بچے کو جلدی سونا ہوتا ہے تو کسی کو دیر سے سونا ہوتا ہے۔ اب چونکہ کمرہ ایک ہے تو بچوں کو پرابلم سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اس میں پرابلم یہ ہوتی ہے سب سے پہلے کہ کچھ بچے لیٹ نائٹ تک جاگتے ہیں اور وہ پڑھتے ہیں، کچھ کی عادت ہوتی ہے جلدی سونے کی، لائٹس آن ہے یا آف ہیں، یا گھر میں آپ جیسے فریڈم آپ کے پاس ہے، آپ اپنے کمرے کی لائٹس آف کر دیں اور آپ سو جائیں۔ بٹ ان دی ہاسٹل لائف تھنگس آر ویری ڈفرینٹ اینڈ ڈیفیکلٹ۔ لیکن ڈسپائٹ آف آل دیز تھنگس آپ نے وہاں پہ کمپرومائز کرنا ہوتا ہے، وہاں پہ ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ہاسٹل لائف فورسز اسٹوڈنٹس ٹو ایڈجسٹ، کمپرومائز اینڈ کنٹرول دیئر ایموشنز۔ دس ایڈجسٹمنٹ بیکمز اے لائف لیسن۔ Another problem is financial stress. Limited pocket money and unexpected expenses and create financial stress. اب چونکہ آپ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں اور آپ کے گھر والوں نے ایک لمیٹڈ اماؤنٹ آپ کو دی ہوتی ہے، تو اس میں آپ کے لیے یہ پرابلم ہوتی ہے کہ پلاننگ کیسے کریں، کس طرح سے ہم نے یہ ایکسپینڈیچرز جو ہیں بیئر کرنے ہیں اپنے، کس طرح سے لمیٹڈ اماؤنٹ میں بیئر کرنے، دیٹ از دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس لرن ٹو بجٹ، سیکریفائز اینڈ مینیج نیڈس ورسز وانٹس۔
دس سائلنٹ اسٹرگل بلڈس فائنینشیل اویئرنیس، اور اس طرح آپ زندگی میں ایک سبق حاصل کر لیتے ہیں کہ ہم نے محدود وسائل میں اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اسٹرگل آپ کو زندگی میں بہت کامیابی دے سکتی ہے اگر آپ اپنی اس عادت پہ کنٹرول رکھیں کہ آپ نے محدود اور لمیٹڈ اماؤنٹ میں اپنی لائف کو کس طرح سے ہاسٹل میں گزارنی ہے لائف اپنی۔ اور ایک جو سب سے بڑا پرابلم ہے اینڈ دیٹ از فریڈم، اینڈ اٹ از اے ٹیسٹ آف یور کریکٹر۔ بہت بچے خوش ہوتے ہیں کہ ہم تو ہاسٹل جا رہے ہیں، روک ٹوک نہیں ہے، پیرنٹس کی ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہے، بہن بھائی کچھ نہیں بولیں گے، کہیں پہ کوئی ہمیں تنگ کرنے والا نہیں، ہمارا جو دل کرے گا ہم وہ کریں گے۔ You know what? Hostel freedom is a double-edged sword. It can either build your future or destroy your focus. Self-control decides the outcome. اگر آپ اپنی آزادی کا ناجائز فائدہ نہیں لیں گے اور اگر آپ یہ سوچیں گے کہ اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، اگر ہمارے پیرنٹس اس وقت نہیں ہیں، ٹائم پہ اپنے روم میں جائیں گے، ٹائم پہ سوئیں گے، ٹائم پہ اٹھیں گے، زیادہ ٹائم فرینڈس کے ساتھ ویسٹ نہیں کریں گے، اپنی پڑھائی پہ توجہ دیں گے اور اپنے روم تک ہی محدود رہیں گے، تو لائف میں بہت چیزیں آپ کے لیے پازیٹیو ہوں گی اور آپ کے ایگزامس اور آپ کی جو ورک پریشر ہے اور جو آپ کی ایگزامینیشن پریشر ہے اس کو آپ بہت ایزیلی مینیج کر سکیں گے۔ مگر آپ نے اگر اس کا ناجائز فائدہ لیا اور سارا دن اپنے فرینڈس کے ساتھ باہر رہے، کبھی کینٹین پہ، کبھی کیفیٹیریاز میں بیٹھے ہیں، کبھی باہر اپنے فرینڈس کے چلے گئے ہیں کہ اگر میں لیٹ آ بھی جاؤں تو کیا پتہ چلے گا میرے پیرنٹس کو، بٹ کیپ دس تھنگ ان یور مائنڈ کہ آپ نے اگر اپنی اس آزادی پہ کنٹرول کر لیا اور اپنے اوپر سیلف کنٹرول رہا آپ کو، تو زندگی میں آپ بڑے کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ سکیں گے۔ اسی لیے ہاسٹل کی آزادی ایک امتحان ہوتی ہے، یہ آپ کو مضبوط بھی بناتی ہے اور پھر آپ کو گمراہ بھی کر سکتی ہے۔ ہم نے بہت سارے اس وقت پرابلمس ڈسکس کیے، اس میں بہت سے ایسے بھی پرابلمس ہوں گے جو شاید میں نے ادھر ڈسکس نہ کی ہوں، لیکن ڈسپائٹ آف آل دیز پرابلمس ہاسٹل لائف شیپ اسٹرانگ انڈیویجولس. It builds independence, confidence, and resilience. Those who survive hostel life are better prepared for real-world challenges. This phase is temporary, but its lessons are permanent. اگر آج ہاسٹل لائف مشکل لگ رہی ہے آپ سب کو تو یاد رکھیں ڈیفیکلٹ فیزز اسٹرانگ اسٹوڈنٹس کریٹ کرتے ہیں۔ ہاسٹل لائف ٹیمپریری ہے لیکن جو اسٹرینتھ اور ڈسپلن آپ یہاں سیکھتے ہیں وہ لائف ٹائم ایسٹ بن جاتا ہے سب کے لیے۔ اور اگر آپ ہاسٹل اسٹوڈنٹ ہیں تو کامنٹ میں اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ جانے والے ہیں تو اس ویڈیو کو سیو کر لیں، بیکاز پریپریشن ریڈیوسز پریشر۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایک چیز یاد رکھیں، اگر آج آپ ہاسٹل لائف سے اسٹرگل کر رہے ہیں سو کیپ دس تھنگ ان یور مائنڈ، یو آر ناٹ ویک، یو آر بیکمنگ اسٹرانگ۔ اسٹے پیشنٹ، اسٹے فوکسڈ، بلیو ان یور سیلف۔ ہاسٹل لائف کو پرابلم کی طرح نہ دیکھیں، ٹریننگ کی طرح دیکھیں، سیکھیں کیسے ایڈجسٹ کرنا ہے، کیسے ڈسپلن بننا ہے، اور یہ سیکھیں کہ خود پہ بھروسہ کیسے کرنا ہے۔ ہاسٹل لائف ٹف ہے مان لیا، لیکن یاد رکھیں ٹف ٹائمز ڈونٹ لاسٹ، ٹف اسٹوڈنٹس ڈو۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کریں اور ایسی ہی موٹیویشن کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیکاز رائٹ موٹیویشن ایٹ دی رائٹ ٹائم چینجز ایوری تھنگ۔ تھینک یو اینڈ اللہ حافظ۔